نیلسن منڈیلا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ نیلسن منڈیلا کی کہانی بہت طویل اور بہت دلچسپ ہے، لیکن میں آپ کو ایک مختصر سا خلاصہ دیتا ہوں۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے ایک قصبے میو میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک تمبو قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے۔ منڈیلا نے اپنی ابتدائی تعلیم قریب کے ایک قصبے میں حاصل کی۔ والد کی فوت کے بعد نوجوان نیلسن کی پرورش جونگن ٹامبا نے کی، جو تیمبو کے ریجنٹ تھے۔ منڈیلا نے سردار بننے کا حق ترک کر کے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جنوبی افریقی نیٹو کالج، بعد میں یونیورسٹی آف فورٹ ہیئر میں تعلیم حاصل کی اور وٹ واٹرسرینڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں وہ وکالت کی امتحان میں کامیاب ہو کر قانون دان بن گئے۔ 1944 میں منڈیلا نے افریقی نیشنل کانگریس ANC میں شمولیت اختیار کی، جو سایہ فاموں کی آزادی کی تحریک تھی، اور اس کی یوتھ کی لیڈر بن گئے۔ اسی سال انہوں نے ایویلین نیٹوکو ماس سے ملاقات کی اور ان سے شادی کر لی۔ منڈیلا نے ANC میں مختلف دیگر قیادت کے عہدے بھی سنبھالے، جن کے ذریعے انہوں نے تنظیم کو مضبوط کیا۔ 1952 میں جوہانسبرگ میں منڈیلا نے اپنی ساتھی ANC لیڈر اولیور ٹیمبو کے ساتھ مل کر جنوبی افریقہ کی پہلی سیاہ فام وکالت فائر کی، جو 1948 کے بعد نسل پرستی کے قانون کے نتیجے میں ہونے والے مقدمات میں مہارت رکھتے تھے۔ اسی سال منڈیلا نے جنوبی افریقہ کے پاس قوانین کے خلاف انحراف کی مہم شروع کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس کے تحت غیر سفید فاموں کو دستاویزات لے جانے کی ضرورت تھی، جیسے پاس بک یا حوالہ کا کتاب کہا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں اپنی موجودگی کی اجازت دیتے ہیں جنہیں حکومت محدود سمجھتی ہے، یعنی عام طور پر سفید فام آبادی کے لیے مخصوص۔ اس نے مہم کے ایک حصے کے طور پر پورے ملک کا سفر کیا، امتیازی قوانین کے خلاف احتجاج کے عدم تشدد ذریعہ کے لیے حمایت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 1955 میں وہ آزادی کے چارٹر کا مسودہ تیار کرنے میں ملوث تھا، ایک دستاویز جس میں جنوبی افریقہ میں غیر نسلی سماجی جمہوریت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ منڈیلا کی نسل پرستانہ سرگرمی نے انہیں اکثر حکم کا نشانہ بنایا۔ 1952 میں شروع کرتے ہوئے ان پر وقفے سے پابندی عائد کر دی گئی، سفر، انجمن اور تقریر میں سخت پابندی۔ دسمبر 1956 میں انہیں 100 سے زیادہ دیگر لوگوں کے ساتھ غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ مخالف نسلی کارکنوں کو ہراساں کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اسی سال منڈیلا پر مقدمہ چلایا گیا اور بالآخر 1961 میں بری ہو گیا۔ عدالتی کارروائی میں توثیق کے دوران اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور نومزامو ونفریڈ میڈیکزیلا وینی میڈیکزیلا منڈیلا سے شادی کی، اور اس کے بعد 1960 میں شارپ ویل میں پولیس فورسز کے ہاتھوں غیر مسلح سایہ فام جنوبی افریقیوں کے قتل عام اور اس کے نتیجے میں ANC پر پابندی کے بعد منڈیلا نے اپنا عدم تشدد کا موقف ترک کر دیا اور پھر جنوبی افریقہ کی حکومت کے خلاف تخریب کاری کی کارروائیوں کی وکالت شروع کر دی۔ وہ زیر زمین چلا گیا۔ اس دوران وہ گرفتاری سے بچنے کی صلاحیت کی وجہ سے بلیک پمپرنل کے نام سے مشہور ہوا اور ANC عسکری ونگز اسپائر آف دی نیشن کے بانیوں میں سے ایک تھا۔ 1962 میں وہ گوریلا جنگ اور تخریب کاری کی ٹریننگ کے لیے الجزائر گئے۔ اسی سال کے آخر میں جنوبی افریقہ واپس آئے۔ 15 اگست کو ان کی واپسی کے فوراً بعد منڈیلا کو نیٹال میں ایک روڈ بلاک پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اسے 5 سال کی سزا سنائی گئی اور پھر اس کے بعد منڈیلا کو 1964 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی اور انہوں نے 27 سال جیل میں گزارے۔ اس دوران انہوں نے اپنے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی اور جیل میں بھی وہ ایک قائد کے طور پر ابھرے۔ 1990 میں منڈیلا کو جیل سے رہا کیا گیا اور انہوں نے جنوبی افریقہ میں موجودہ حکومت کے خلاف جدوجہد کو آخری شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1994 میں جنوبی افریقہ میں پہلے غیر حکومتی انتخابات ہوئے اور منڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے غیر حکومتی صدر بنے۔ منڈیلا نے 1999 تک صدر کے طور پر کام کیا اور اس دوران انہوں نے جنوبی افریقہ میں سچائی اور مصلحہ کے لیے کمیشن قائم کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے اعزازات
اعزازات حاصل کیے جن میں نوبل امن بھی شامل ہے۔ جب مینڈیلا افریقہ کے صدر بنے تھے تو اس ٹائم میں ایک واقعہ ذکر کیا تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے، صدر بننے کے بعد ابتدائی دنوں میں مینڈیلا ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ اسی ہوٹل میں ایک شخص کھانے کے لیے بیٹھا تھا جس نے بہت مہنگا کھانا آرڈر کیا تھا، اور اس نے ابھی اس مہنگے کھانے کو شروع ہی کیا تھا کہ اس کی نظر مینڈیلا پر پڑی اور اچانک کھانا چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگ گیا۔ جب ہوٹل کے مینیجر نے یہ منظر دیکھا تو مینڈیلا سے پوچھا کہ اس شخص نے بہت مہنگا کھانا آرڈر کیا تھا اور آپ کو دیکھ کر وہ مہنگا کھانا چھوڑ کر بھاگ گیا، آخر کیوں؟ مینڈیلا نے ہنس کر بولا، یہ اس قید خانے کا گارڈ تھا جہاں میں قید تھا، اور یہی گارڈ مجھے سب سے زیادہ اذیت دیتا تھا، اور یہاں تک کہ مجھے جب شدید پیاس لگتی تھی تو یہ میرے منہ پر پیشاب کر دیتا تھا، اور اب وہ جہاں پر بھی مجھے دیکھتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اب میں صدر بن گیا ہوں اور اس کو یہ ڈر ہے کہ شاید میں اس سے انتقام لوں گا، لیکن میں اس کو معاف کر چکا ہوں۔ دوستو، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، لہٰذا کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ کل اس کا سامنا بھی نہ کر سکو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔